السلام علیکم ناظرین، میں بلال مرزا آپ کے ساتھ، اور آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس میں کچھ بات کی جائے گی دوہرے معیار کی۔ دوہرا معیار کن کا؟ سیاست دانوں کا، ہماری سیاسی جماعتوں کے دوہرے معیار کی ہم اس میں بات کریں گے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ایسا کب کب کن کن مقامات پر ہوتا رہا ہے۔ اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو تمام تر جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو جناب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دوہرے معیار کی۔ دوہرا معیار کیا ہے؟ ہمارا دیکھا جائے تو جو اہم جماعتیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، گو کہ دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ تین جماعتیں ہیں جو کہ سرگرم رہتی ہیں، سب کے سامنے زیادہ اس کا ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ رجحان نظر آتا ہے۔ اب ان میں دوہرے معیار کی اگر بات کی جائے تو دوہرا معیار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پی ڈی ایم کی، جس میں 11 جماعتیں موجود ہیں۔ ان 11 جماعتوں کے اگر دوہرے معیار کی بات کی تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پہلے بات کروں گا۔ ان کا دوہرا معیار کیا ہے؟ میرے خیال سے ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان میں ٹاپ لیڈ پر جو حکومتیں رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی رہی ہیں۔ کس طریقے سے منتخب ہو کے آتی تھیں، کس طرح الیکشن لڑتی تھی، جب ان کی الیکشن کیمپین چلتی تھی تو ایک دوسرے پر کس طریقے سے کیچڑ ان دونوں کی جانب سے اچھالا جاتا تھا۔ گو کہ ہم بھولے نہیں ہیں، ماضی میں یہ چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے بے نظیر بھٹو پر کس طرح کے الفاظ ان کے ذاتیات پر کی جاتی رہیں باتیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی جانب سے کس طریقے سے زرداری صاحب کے لیے باتیں کی جاتی رہیں، یہاں تک کہا گیا کہ ان کو میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور ان کے پیٹ پھاڑ دوں گا، پاکستان سے باہر جو پیسہ لوٹ کر لے گئے ہیں وہ واپس لاؤں گا۔ ایسے کچھ الفاظ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کے لیے بھی آتے رہے۔ یہ تمام تر معاملات ان دونوں جماعت کے بیچ میں رہے، دونوں کہیں پر بھی ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتی تھی، بلکہ الیکشن لڑنے کے لیے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جتنا کیچڑ اچھال سکتی تھی کیچڑ اچھالا جاتا تھا، اور آج دونوں ہی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پی ڈی ایم پر موجود ہیں۔ کیا یہ دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یا پھر بظاہر موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت یا عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی سے لے کے اب تک سیاستدانوں نے جو کام کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی خاص بات کروں گا، باقی تو ان کے اتحادی ہوتے تھے، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا دیگر جماعتیں ہو گئی، ان کی اگر بات کی جائے تو اتحادیوں میں آتے تھے۔ تو بات کریں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو یہ دونوں جماعتوں کا دیکھا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں جب الیکشن کیمپین چلاتی تھیں تو اس طریقے سے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بناتے تھے، کہا جاتا تھا کہ نون لیگ نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، یہ معاملہ چلتا رہتا تھا، اور اسی بیس پہ وہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرتے تھے اور سیٹیں حاصل کرتے تھے۔ لیکن اب میں ایک چیز سوچنے پر مجبور ہوا ہوں، یہ کہ ٹھیک ہے ابھی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی ہے، گورنمنٹ گرتی ہے نہیں گرتی، انتخابات کب ہوتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر چلو 5 سال پورے بھی کر لیتی ہے یہ گورنمنٹ، 5 سال پورے کرنے کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو اس موقع پر اس وقت یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کس دہج پر کھڑی ہوں گی؟ کیا یہ ووٹ بینک اسی طریقے سے جیسے ایک بات ابھی کر رہی ہیں، بظاہر دکھتی ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے، دکھاتے کچھ ہیں، بات کچھ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر الیکشن لڑیں گی، یا پھر ان کا رویہ یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹوں کی فکر ہوگی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے ووٹوں کی فکر ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گئی ہیں، اور اس وقت بھی سچویشن دیکھنے میں آئے اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن عوام کو بیوقوف بناتی رہے، اور اب اپنے جب معاملات آئے سامنے تو دونوں ایک ہو گئے۔ مثال کے جمہوریت کی بات کر لیں، وہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو نواز شریف اور بے نظیر صاحب کے مابین ہوا، اس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں جن کو اب سینٹ والی بات کر لیتے ہیں۔ سینٹ والا معاملہ آتا ہے مثال کے جمہوریت جو کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میں عمران خان بھی موجود تھے۔ اب جب بات اٹھائی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں مانتے، نواز شریف اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت جو لیڈ پر ہیں، سامنے ہیں، فرنٹ پہ زرداری صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو تو شہید ہو چکے ہیں، تو وہ نہیں مانتے اس چیز کو، نہیں آتے سامنے۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا، جو معاملات ہوتے رہے پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زرداری صاحب کو جو مانا جاتا ہے وہ پائے کا سیاستدان مانا جاتا ہے۔ میں کسی جماعت کی تعریف یا برائی نہیں کر رہا، ایک جنرل کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ موقع ملتے ہی ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو تمام تر جو معاملات ہوئے، لاسٹ جو سینٹ کے انتخابات تھے 2018 کے، اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی جو سینٹ کے امیدواروں کی سب سے بڑی خریدار بنی تھی کے پی کے میں،
وہاں ہم نے دیکھا تھا، جس کے بعد عمران خان نے اپنی جماعت کے 20 لوگوں کو جو ہے فوری طور پر معطل بھی کر دیا تھا، یہ معاملات بھی سامنے آئے تھے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو اپوزیشن اکثریت میں تھی سینٹ میں، لیکن وہ معاملات اپنے اس طریقے سے نہیں منوا پائی تھی، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے۔ تو اس ٹائم پیپلز پارٹی نے، اس ٹائم فضل الرحمان صاحب ان کو ایک کرنے پہ لگے ہوئے تھے، دھرنا بھی دیا تھا، تمام تر معاملات ہوئے تھے انہوں نے، لیکن پیپلز پارٹی ڈاج دے گئی تھی۔ میں نے گزشتہ کچھ ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ڈاج دے جاتی ہے۔ اب ایک پوائنٹ میں کافی غور کر رہا تھا، وہ یہ کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی پنجاب میں تقریباً کافی ڈاؤن ہو چکی تھی، اب دوبارہ اس کو اسپیس ملا پی ڈی ایم کی صورت میں، پی ڈی ایم کی صورت میں اسپیس ملا ہے، اور یہاں پر آ کے مسلم لیگ نون خود پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول کو لیڈر شو کر رہی ہے، مسلم لیگ نون خود شو کر رہی ہے، اور یہی طریقہ کار کچھ سندھ میں ہے، لیکن کچھ ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی مطمئن ہے سندھ میں نہ جلسے کرنے کی ضرورت ہے، نہ دھرنے دینے کی ضرورت ہے، نہ لانگ مارچ کی ضرورت ہے، کوئی اتنا ڈیٹیل کام ان کو کرنا نہیں پڑا، سارا کام وہی پنجاب میں رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ ٹھیک ہے، انہوں نے گڑھی خدا بخش میں کبھی مریم کو بلایا، کیونکہ لیڈر میں بتاؤں لیڈر بدل چکے ہیں، پہلے لیڈر نواز شریف، بے نظیر بھٹو یا زرداری صاحب ہوا کرتے تھے، اب لیڈر مریم نواز صاحبہ سامنے آئی ہوئی ہیں، اور ادھر سے بلاول صاحب سامنے ہیں، ادھر سے حمزہ شہباز بھی ہیں، یہ لیڈروں کی کچھ کیٹیگری ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ تو گو کہ جب نواز شریف صاحب اب نہیں ہیں اس ٹاپ لیڈ پہ، پاکستان سے باہر ہیں، کسی بھی طریقے سے اسائلم لے کر بیٹھے ہیں، کوئی بھی وجہ ہے، تو اس دوران کیا جب الیکشن کیمپین چلے گی، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، جب الیکشن کیمپین چلے گی، عمران خان کی گورنمنٹ نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، ظاہری بات ہے، ابھی گرے یا 5 سال بعد حکومت جس طریقے سے اپنا ٹائم پورا کرتی ہے وہ معاملہ ہو، کسی بھی صورت میں الیکشن تو ہونے، تو ان الیکشنوں میں پیپلز پارٹی نے تو اپنا گیم کھیل دیا ہے، یہاں پر لیڈر کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر دوبارہ زندہ ہوتے نظر آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جگہ کافی حد تک بحال کرنا شروع کر دی ہے، تو نون لیگ سندھ سے اپنے آپ کو کافی حد تک بحال نہیں کر پائی، بلکہ الٹا کمزور ہوئی۔ نون لیگ کا وہ مقام سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں رہا ہوں، سندھ میں دیکھا ہے، نون لیگ کا وہ لیول نہیں ہے سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک ہولڈ ہے وہاں پر، تو پیپلز پارٹی نے اپنی چیز کو، اپنی ورث کو مزید بڑھا دیا ہے، نون لیگ نے اپنی ورث کمزور کر دیا، لیکن نون لیگ کی مجبوری ہے اپنی ورث کمزور کرنا، کیونکہ اسے اس وقت سہارا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سہارا لینے کے لیے اس نے یہ قربانی بھی دے دی ہے کہ یہاں پر اسپیس دے دی ہے پنجاب میں، بلاول آ کر اپنی کیمپین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب معاملہ آج میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، حمزہ شہباز باہر آئے ضمانت پر، شہباز شریف بھی باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان معاملات میں حمزہ شہباز کے باہر آنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کیا وہ بھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں اسی طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے مریم نواز شرکت کرتی ہیں؟ لیکن مریم نواز کا گزشتہ روز کا ایک بیان بھی میرے سامنے جس میں انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایک اور ایک 11 ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، لانگ مارچ جسے مہنگائی مارچ کا نام دیا گیا تھا، کیوں ضرورت نہ پڑے؟ پہلے تو یہ سوال میں ہائی لائٹ کر دوں، اس لانگ مارچ کو تبدیل کیا گیا تھا مہنگائی مارچ میں، کیوں ضرورت نہ پڑے؟ کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ کیا عوام کے مسئلے حل ہو گئے؟ یا سمبل کی بات بالکل کلیئر کہیے کہ آپ کے معاملات طے پا گئے، اب آپ کو لانگ مارچ کی ضرورت شاید پیش نہ آئے؟ تو یہ جو آپ نے فلسفی چھوڑی تھی کہ عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، تو یہ ڈونگ رچانا میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام کی وجہ سے آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن والے معاملات یا دیگر معاملات کچھ بھی، میں سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب اپنا سیاسی مفاد تھا کہ لانگ مارچ کرنا ضروری ہے، تو اس وقت عوام کو سامنے لا کے مہنگائی مارچ کا نام دینے کو تیار ہو گئے تھے، اور اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز باہر آئے، ہم اپنی کیمپین کو کچھ دوسرے طریقے سے مضبوط کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ جو آپ کو نظر آیا یہ ڈسکا والا معاملہ، اس میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، نون لیگ کو بھی ہے، دوسرے معاملات ہیں تمام تر پیپلز پارٹی میں چاہوں گا پی ٹی آئی کو زیادہ پریشانی کا سامنا ہے دسکا والے معاملے پہ، یہ تمام تر چیزیں بھی سامنے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے مہنگائی کے مسئلے حل ہو گئے، عوام کے جو بے روزگاری کے مسئلے تو وہ حل ہو گئے، پیٹرول مہنگا ہونا ختم ہو گیا، کیا دیگر جو مسائل ہیں عوام کے روزگار والے وہ حل ہو گئے ہیں، جو اب آپ نے لانگ مارچ کا فیصلہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اب شاید نہ کرنا پڑے؟ خیر پوائنٹ کی طرف میں واپس آتا ہوں، یہ بیچ میں ایک بات چھڑ پڑی تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب جب سیاسی جماعتوں میں اگر بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھا چکی ہے، کافی حد تک بڑھا رہی ہے، مزید بھی بڑھانے کو تیار ہے، تو کیا نون لیگ جو کہ سندھ میں اس لیول پر اپنے آپ کو نہیں بڑھا پائی، اب جب عام انتخابات ہوں گے تو اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کس منہ سے عوام کے سامنے آئیں گے؟ کیا ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے آئیں گے، یا پھر آپس میں ایک اتحاد بنا کر بٹوارہ کریں گے کہ اتنا آپ لے لو اتنا ہم لے لیں، عمران خان کو کسی صورت گرا لیں؟ مقصد آپ کا عوام عمران خان کو گرانا ہے، کہیں سے بھی آپ کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نظر نہیں آتا، اگر وہ ہوتا تو
تو میرے خیال سے گزشتہ جو ماضی کی حکومتیں آپ کی رہی ہیں اس میں بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اگر ان میں نہیں ہوا یا تو اب پہلے غلط تھے یا اب غلط ہے. جو ماضی میں آپ نے ایک دوسرے پہ تنقید کی کیا وہ سچ تھی, یا اب جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیٹھے ہیں اب یہ باتیں سچ ہیں. تو یہ حقیقت تو عوام کے سامنے آپ کو رکھنی پڑے گی. بے شک آپ ابھی اس وقت پی ڈی ایم کے پورے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کچھ بھی کرتے جائیں, لیکن انتخابات میں آپ کو جس پریشانی کا سامنا ہونے والا ہے, میرے خیال سے یا مسلم لیگ نون بہت زیادہ اس میں جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو نقصان دے جائے گی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان دونوں کو ہی نقصان ہو جائے اور دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ہی پاور مل جائے. یہ تمام تر باتیں کافی قابل غور ہیں. میں کسی جماعت کی سپورٹ میں یہ بات نہیں کر رہا, ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم پہ آج جو اکٹھے کھڑے ہیں کیا ماضی میں وہ اکٹھے تھے یا آئندہ آنے والے انتخابات میں اکٹھے ہوں گے یا نہیں, یہ سوالیہ نشان ہے. اور میرے خیال سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سب سوچ پر مجبور ضرور ہوں گے اس پہ کہ آج جو اکٹھے کھڑے ہیں کیا الیکشن والے دنوں میں جب انتخابات ہوں گے یہ ساتھ ہوں گے یا نہیں. اور ایک پوائنٹ میں آپ کو اس چیز پہ کلیئر کر دوں, اس کی مثال ہمیں وہاں بھی مل گئی جب گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے تھے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کس طریقے سے الگ الگ اپنے ووٹ بینک کو استعمال کرنے لگ گئی تھیں. ان کو اپنا ووٹ بینک چاہیے تھا, اپنے ووٹرز کو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا. گو کہ اس ٹائم وہ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اپنی جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں, کوئی بھی جماعت ہو اس کے اگینسٹ, اس کے ساتھ پھر 10 جماعتیں ہوتی ہیں, پی ڈی ایم کی ٹوٹل 11 جماعتیں ہیں, تو وہ مجبور تھے کہ اس کی برائی نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کو ہرانا بھی وہاں پر ضروری تھا. تو عام انتخابات میں کیا سچویشن ہوگی تھوڑا غور کر لیجیے.